میں تو نظامت کر رہا تھا مگر مومنین میری نظامت کر رہے ہیں، لہٰذا میں حاضر ہوں۔ سلوات پڑھیے، میں کچھ شعر پڑھتا ہوں عرصے کے بعد، جس نے ذہن اپنے پہلی بار آج پڑھ رہا ہوں میں عرصے کے بعد نظر کرتا ہوں۔ لہٰذا فرمائیے گا کہ بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے، بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے، اسلام یہ تمہیدن شعر پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے اور بعد میں پڑھوں گا۔ اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے، سلوات پڑھیے آپ۔ بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے کام سے، سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب اسی طرح، بھائی سنیے گا آخری انسان، سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب اسی طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے، سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب اسی طرح، سجاد ہیں پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے، جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے، سجاد ہے پھوپھی سے مخاطب کچھ اس طرح جیسے امام پوچھتا ہو کچھ امام سے۔ اب یہ دو آخری شعر پوری دنیا میں میری پہچان قائم کی ہے ان دونوں شعروں نے۔ نظر کرتا ہوں کہ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چرا، بھائی میری طرف تو، زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چرا، ارے سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، زینب نے وقت عصر ہی زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چرا، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چرا، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز نہ جا رہی ہو۔ شعر آخری پیش کرتا ہوں اس سلسلے کا۔ زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چرا، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، ارے زینب نکال لائی ہے جنت خیال سے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جنت خیال سے، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جد خیام سے۔ اب وہ شیخ، قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جد خیام سے۔ زینب، اب ہمارے گلید بھائی نے نہایت ہی قیمتی خطا اور انہوں نے یہ احتیاط برتی کہ اس لفظ کو چلو کو استعمال نہ کریں، حالانکہ تمام اساتذہ نے چلو ہی استعمال کیا ہے کیونکہ چلو اپنا ایک معنی مفہوم الگ رکھتا ہے۔ تو بہرحال وہ قطع مجھے صاحب نے یاد دلایا اور اس کے لیے حکم کیا، میں پیش کرتا ہوں چاروں مصرے۔ مرادہ فرمائیے گا آپ کہ بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں، بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں، سانس لینے کے لیے موجوں کو نالے پڑ گئے، بلبلے پانی پر مت سمجھو ہوائیں قید ہیں، سانس لینے کے لیے موجوں کو نالے پڑ گئے، ارے جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شعلے گرے، جب سے سارے جسم میں دریا کے چھالے پڑ گئے، جب سے اس پر ایک چلو پیاس کے شعلے گرے۔ شعر پڑھتا ہوں جو پڑھنا چاہتا تھا، اس دن میں نے پڑھے تھے، بہت کم لوگ تھے، اب میں بس التماس دعا کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے اور ایک شعر ہے، اس میں دونوں بہن بھائی شریک ہیں۔ میں پہلا مسئلہ پیش کرتا ہوں التماس دعا کے ساتھ، اس طرح چاہے سنیے گا۔ نظر کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتیں دی ہیں، بڑے حوصلے دیے ہیں، بہت داد دی ہے،
اتنی داد دے دی ہے کہ اب آپ سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے اگر خاموش رہیں گے تو بھی. مسئلہ پیش کرتا ہوں. مولانا فرمائیے ایک جگہ مصرع تھا علقمہ عباس میں زینب نے کوفہ لے لیا. اب وہ سارے شعر پڑھتا ہوں, چند شعر پڑھے تھے میں نے, اب میں شعر پڑھتا ہوں. میں بلال میاں کا شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک شعر اس کا مجھے خبر ملی ہے کہ جس نے قائم میں کوٹ کیا تھا, اسی وجہ سے چند لوگوں نے مجھ سے اس کے لیے حکم بھی کیا ہے. پہلا مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. ارے شاہ نے تلوار لی, زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی, زینب نے لہجہ لے لیا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار, آخری شعر دوسرے بھائی کے ساتھ پیش کروں گا, بس تیار رہیے گا. یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی, زینب نے لہجہ لے لیا. شاہ نے تلوار لی. اب آپ کے آنسو کی اہمیت بتاتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا کہ کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے بے خطر. بس سنیے گا بھائی سے, کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے بے خطر. آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا. کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے. کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے بے خطر. کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے بے خطر. آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا. کربلا اب جس کو جانا ہے وہ جائے بے خطر. آنسوؤں نے شام کی فوجوں سے قبضہ لے لیا. اب کہیں بھی کوئی ظالم, کہیں بھی کوئی ظالم, کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھا سکتا نہیں. اب کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھا سکتا نہیں. ارے سید سجاد نے سب کا علاقہ لے لیا. اب کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھا سکتا نہیں. اب کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھا سکتا نہیں. سید سجاد نے سب کا علاقہ لے لیا. اب کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھا سکتا نہیں. سید سجاد نے سب کا علاقہ لے لیا. اب چھوٹے علی کے حوالے سے, سید سجاد نے سب کا علاقہ لے لیا. مسکرا کر دیا زخمی سپاہ شام کو. دوسرا سنیے گا کہ مسکرا کر دیا زخمی سپاہ شام کو. ارے ہرملا کے تیر کا عسکر نے بدلا لے لیا. مسکرا کر دیا زخمی سپاہ شام کو. ہرملا کے تیر کا عسکر نے بدلہ لے لیا. اور آپ دیکھیے جو لوگ آگرہ مجالس میں بھی جاتے ہیں مگر تاج محل کی بڑی تعریف کرتے ہیں, تاج محل کو پسند کرتے, ان کے نظریے شیئر کرتا ہوں کہ تم نے تعریفوں میں رکھا مقبرہ ممتاز کا. تم نے تعریفوں میں رکھا مقبرہ ممتاز کا. ارے ہم نے مدحت کے لیے سرور کا روزہ لے لیا. تم نے تعریفوں میں رکھا مقبرہ ممتاز کا. تم نے تعریفوں میں رکھا مقبرہ ممتاز کا. ہم نے مدحت کے لیے سرور کا روزہ لے لیا. ہم نے مدحت کے لیے سرور کا روزہ لے لیا. ہم نے مدحت کے لیے اب یہ دو شعر مولا کے حوالے سے ہو گئے تھے کہ بھیگ بھی پیتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر. مولانا فرمائیے گا بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر. ارے جس نے چاہا نام پر مولا کے چندہ لے لیا. بھیگ بھی ملتی نہیں غیروں کے ناموں سے مگر. جس نے چاہا نام پر مولا کا چندہ لے لیا. اب اپنے صاحبان نظر کی حضرات یہ شعر پیش کرتا ہوں. جس نے چاہا نام پر مولا کا چندہ لے لیا. ارے خالق قرآن بتلائے گا اس کا مرتبہ. دیکھیے ابھی آنے والے مہینے کا نام ہے یہ شعر کہ خالق قرآن بتلائے گا اس کا مرتبہ. ارے روٹیوں کے بدلے جس نے ایک سورہ لے لیا. خالق قرآن بتلائے گا اس کا مرتبہ. خالق قرآن بتلائے گا اس کا مرتبہ. روٹیوں کے بدلے جس نے ایک سورہ لے لیا. خالق قرآن بتلائے گا اس کا مرتبہ. روٹیوں کے بدلے جس نے ایک سورہ لے لیا. اب یہاں سے مکمل طور پہ اب آمادہ ہو جائیے شعر. اب یہاں سے شروع کرتا ہوں
خاص طور سے یہ امتحان ہے اس انسان کا جس نے تبرک لیا ہے مجلس کا یا جس نے نہیں لیا، دونوں کا امتحان اس شعر میں ہے. نظر کرتا ہوں اور کہتا ہوں یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول. یوں لگا، دیکھیے یہ امتحان میں پورا رزلٹ ابھی آ جائے گا سامنے. یوں لگا ہر ایک دعا، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول. ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا، یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کر لی قبول. جتنا میں طاقت سے پڑھا ہوں انشاءاللہ اسی حساب سے آپ سنیں گے بھی اور بولیں گے بھی. اب یہ 2-3 شعر ہیں آخری، بس اس کے لیے اتنے شعر پڑھے اور مجھے محنت کرنا پڑی. نظر کرتا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے خدا باقی نظر کرتا ہوں. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. بھائی سنیے گا آپ، کس نے کیا شبیر سے پایا. بھیا دیکھیے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شعر دکھا رہا ہوں تو وہ دیکھ رہے ہیں، یا تو ان تک آواز نہیں جا رہی ہے، واللہ عالم کیا مسئلہ ہے. بہرحال کس نے کیا شبیر سے پایا، ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا. یوں لگا ہر ایک دعا اللہ نے کرنی قبول. ہاتھ اٹھا کر جس گھڑی مجلس کا حصہ لے لیا. کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. کس نے کیا شبیر سے پایا، کس نے کیا شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. ارے سر تو قاتل نے لیا، خالق نے سجدہ لے لیا. شبیر سے پایا یہ دنیا دیکھ لے. سر تو قاتل نے لیا، خالق نے سجدہ لے لیا. اب آخری شعر اس کا پیش کرتا ہوں، 2 آخری شعر تو اب دوسرے بھائی کے حوالے سے کہ یوں اثر دونوں نے حیدر کے لہو کا لے لیا. شاہ نے تلوار لی، زینب نے لہجہ لے لیا. اب تیار ہو جائیے کہ ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بدھوا کے ہاتھ. آپ یہاں نہیں ہے، سنیے. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بندوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بدوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. ایک نے کٹوا کے ہاتھ اور ایک نے بدوا کے ہاتھ. علقمہ عباس نے زینب نے کوفہ لے لیا. اب یہ آخری شعر جو میرے بعد تک کے لیے میرے کام آئے گا، آپ سے التماس دعا کے ساتھ یہ آخری شعر اس کا پیش کرتا ہوں کہ جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا. جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا، زہرا نے پرسہ لے لیا. جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا، جب نہ روکے سے رکے آنسو تو پھر ایسا لگا ہم نے پرسہ دے دیا، زہرا نے پرسہ لے لیا. پھر ایک نوجوان شاعر جناب فراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں، فراز جعفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ سے درخواست ہے بآواز بلند ایک خطبہ سے خطبہ